السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آن لائن کلاسز لیتے وقت کیمرہ ٹیچر کو آن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر آپ اگر آپ ٹیچر ہیں تو پھر آپ اپنے اسٹوڈنٹس سے کیمرہ آن کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ، اگر کیمرہ آن کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کس بیس پر کس بیسک پر آپ کیمرہ آن کروا سکتے ہیں بچوں سے، اور اگر نہیں کروا سکتے تو اس کی کیا وجوہات ہیں کیوں نہیں کروا سکتے، اور ویسے عام طور پر کیمرہ آن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے، بنیادی بات، وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، میل اور فیمیل۔ پھر اس کے اندر ایک مرحلہ اور ہوتا ہے، بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے مرد حضرات چھوٹی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو خواتین ہوتی ہیں وہ چھوٹے بچوں کو، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں میل ہوتے ہیں، تو ان کو وہ پڑھاتی ہیں، ٹیچ کرتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں اب یہاں پر دو طرح کی باتیں، اور دونوں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اسکولوں اور کالجز وغیرہ میں پڑھا چکی ہوتی ہیں، تو وہاں پر تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جو نظام ہے اسٹوڈنٹس کا، وہ مشتمل ہوتا ہے، تو وہ بچوں کو کیمرہ آن کروا سکتی ہیں، اور اگر نہ کروانا چاہیں تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو مرد حضرات ہیں ٹیچ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ اپنے ان کی جو کلائنٹس ہیں ان سے کیمرہ آن کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے۔ دیکھیں بعض مرتبہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں، کوئی بچی آپ کے پاس پڑھ رہی ہے، آپ اس سے کیمرہ آن کرواتے ہیں، تو یہ ویسے اخلاق، اگر بچی بڑی ہے تو اس میں یہ اخلاقی طور پر بھی مناسب نہیں ہے کیمرہ آن کروانا۔ اگر آپ مرد ہیں یا پھر میل ہیں یا فیمیل ہیں آپ، اور آپ ٹیچ کر رہے ہیں، آپ کیمرہ آن کروانا چاہتے ہیں، تو اس کی دو تین وجوہات ہیں جن بیس پر آپ کیمرہ آن کروا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اچھا، سب سے پہلے اس میں آپ پیرنٹس سے پرمیشن لے لیں۔ اگر آپ میل ہیں اور فیمیل کو پڑھا رہے ہیں، یا پھر آپ فیمیل ہیں میل کو پڑھا رہے ہیں، تو کیمرہ آن کرنے کی پرمیشن لے لیں کہ بچے کی نگرانی تاکہ اچھی طرح سے ہو سکے، کیونکہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، اور بچے کی جو لوکیشن ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے۔ سامنے فیس ٹو فیس آپ ٹیچ نہیں کر رہے ہوتے، لہٰذا کیمرے کی آنکھ بھی بچوں کو دیکھ رہی ہو، اور اس کیمرے کی آنکھ کے تھرو آپ بچوں کو دیکھ رہے ہوں، آپ مکمل ان کی نگرانی کر سکیں۔ اگر آپ کیمرہ آن کرواتے ہیں تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے بچے کے ناخن چیک کرنے ہیں کہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی تو دینی چاہیے نا، تو اگر آپ بچے کے ناخن چیک کرتے ہیں کہ بڑے ہیں یا پھر چھوٹے ہیں، تو اس بنیاد پر آپ کیمرہ آن کروا سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کو ایسا شک ہوتا ہے، ایسا آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ سے پڑھ نہیں رہے، کھیل رہے ہیں، کسی اور چیز پر فوکس ہے، تب بھی آپ کیمرہ آن کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ اپنے طلباء کی لیسن کی جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کے وہ کلپس ریکارڈ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پرمیشن لینی چاہیے۔ اب آ جائیں فیمیل کی طرف۔ فیمیل اگر ہیں، آپ پڑھا رہی ہیں اور کوئی بچہ میل آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، تو اگر آپ نے اس کے ناخن چیک کرنے، وہی بات آ گئی، آپ کو کیمرہ آن کروانا پڑے گا۔ اگر آپ دیکھیں اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ان سے گپ شپ بھی لگانی پڑتی ہے۔ تو گپ شپ لگانے کے لیے جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ آپ سے گفتگو کرنے میں، گپ شپ کرنے میں دلچسپی لے بھی رہا ہے یا نہیں، اور اس چیز کو جج کرنے کے لیے، جاننے کے لیے کیمرہ آن کروانا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ بچے کے جو چہرے کے اثرات ہوں گے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ بچہ
جو ہے نا گفتگو کرنے میں، گپ شپ کرنے میں دلچسپی لے بھی رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ آپ پڑھا رہے ہوں، گپ شپ کر رہے ہوں اور بچے کے چہرے پر بل آئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کا فیس ایکسپریشن جو ہے نا جانچنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کیمرہ آن کروا سکتے ہیں۔ اب آخری جو بات ہے وہ خاص اسپیشلی ٹیچرز کے لیے، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اکثر دیکھیں آپ نے سنا ہوگا موٹیویشنل جو لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھی کیمرہ آن نہیں کرنا چاہیے، اس کا برا امپریشن جاتا ہے۔ دیکھیں ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اگر برا امپریشن جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ اس کے برعکس اچھا امپریشن بھی تو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، نیگیٹو پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اور پازیٹیو جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے مثبت سوچ رکھ کر کوئی بھی جو مسئلہ ہو اس کو جج کرنا چاہیے، تبھی آپ اس کے جو ہے نا اچھے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ گڈ لکنگ ہے، آپ کا جو بیک گراؤنڈ، اب دیکھیں میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں میرے ساتھ پیچھے ایک گیٹ ہے، میں ویسے ہی کسی نہ کسی جگہ پر بیٹھ کے اپنے جو ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں، کر لیتا ہوں۔ اب یہ میرے پیچھے جو میرا بیک گراؤنڈ ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے، اگر یہی ویڈیو میں کسی اچھے آفس میں بیٹھ کے بنا رہا ہوتا تو اس میری ویڈیو کو 4 چاند لگ جاتے، یعنی بہت زیادہ اچھی لگتی۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جہاں پر بھی آپ بیٹھ کے ٹیچ کر رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، تو آپ کا گڈ لکنگ ہونا ضروری ہے، آپ کا بھی اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جہاں جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھ کر پڑھانے کے لیے آپ صاف گڈ لکنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کریم لگائیں، پاؤڈر لگائیں، جو ہے نا مطلب میک اپ شروع کر دیں۔ گڈ لکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور امامہ وغیرہ ہو تو وہ باندھ لیں، ایک زبردست قسم کی ٹوپی پہن کر، بالکل علماء والا حلیہ علماء کرام والا جو ہے نا حلیہ اپنا کر آپ بیٹھیں، اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہے وہ کوئی ایسا ہو زبردست قسم کا ہو، گڈ لکنگ ہو اور بیوٹیفل ہو، تبھی جو ہے نا آپ کیمرہ آن کر سکتے ہیں۔ تو تب جو ہے نا آپ کیمرہ آن کر سکتے ہیں اور اس کا بہت ہی اچھا امپریشن جائے گا۔ ادروائز آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کا جہاں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہاں اڑوس پڑوس کی چیزیں اچھی نہیں ہیں، برا امپریشن جا رہا ہے، لائٹ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کا چہرہ کلیئر جو ہے نا آپ کے اسٹوڈنٹس کو نظر نہیں آ رہا، تو بچہ جو تاثر لے گا یا ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جو تاثر لیں گے وہ ہمیشہ غلط تاثر لیں گے۔ سو اس لیے اگر آپ کا حلیہ بالکل اوکے اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی گڈ لکنگ ہے اور آپ خود بھی ماشاءاللہ، تو ہی آپ کیمرہ آن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ کیمرہ آن نہ کریں۔ اچھا، اس کے لیے اگر آپ حلیہ اپنا علماء کرام والا صاف ستھرا اپنا لیتے ہیں اور اب دیکھیں بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ اساتذہ کرام کی جو داڑھی ہوتی ہے نا وہ کٹنگ کرواتے ہیں، چھوٹی ہوتی ہے بالکل، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہے تب بھی آپ کیمرہ آن نہ کریں، ٹھیک ہے؟ مکمل حلیہ جو آپ کا ہے وہ علماء کرام والا ہو تبھی آپ جا کر کیمرہ آن کریں۔ اب ایک بات میں آپ اور بھی بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ گڈ لکنگ ہے، حلیہ آپ اپنا لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ صاحب حیثیت نہیں ہے، آپ نے اپنا کمرہ جو ہے نا سجا کر نہیں بنایا ہوا، یا جس جگہ پر آپ بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، آفس ہے یا گھر ہے یا کمرہ ہے جو بھی ہے، اگر وہاں آپ کا مطلب جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے میں آج آپ سے ایک ٹپ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جب بھی آپ ویڈیو کال پر پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو اسکائپ پر، یہ میں اسکائپ کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں اسکائپ کی سیٹنگز کے اندر جو ہے نا کچھ بہت ہی خوبصورت قسم کے جو ہے نا بیک گراؤنڈ اسکائپ کی جو کمپنی ہے انہوں نے خود جو ہے نا اس کے اندر ایڈ کیے ہوئے ہیں، تو وہاں سے جو بیک گراؤنڈ آپ کو اچھا لگے آپ اٹھا کر اپنے، اب بیک گراؤنڈ کا مراد مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے جو ہے نا یہ اب گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر میں آپ کو اسکائپ پہ ویڈیو کال کے تھرو آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں گا، تو میں اپنے پیچھے جو ہے نا اس گیٹ کے بجائے کوئی خوبصورت سی جو ہے نا تصویر اٹھا کے کوئی بنگلہ، کوئی آفس، اس قسم کی صاف بیک گراؤنڈ لگا دوں گا، تو میں جتنا دیر پڑھاتا رہوں گا میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا، لیکن اس گیٹ کے بجائے آپ کو بہت ہی خوبصورت بنگلہ اور آفس وغیرہ اس قسم کی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو جب بھی اگر آپ کیمرہ آن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہی طریقہ اختیار کریں، آپ تو ایک جو ہے نا وہ حلیہ اپنا مکمل علماء کرام والا رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ
اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا آپ کا بیک گراؤنڈ مناسب نہیں ہے، نامناسب ہے، اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے آپ اسکائپ کے اندر جو وہ دیے ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ دیے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا آپ ان کا استعمال کریں۔ جب آپ ایک مرتبہ اس کو استعمال کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور میں یقیناً یہ آپ سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی لائبریری ہے، کوئی آفس ہے، کوئی دفتر ہے، کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو اسکائپ کے بیک گراؤنڈ ہے نا، یہ بہت ہی، ایک تو یہ ایچ ڈی ریزلٹ کے اندر ہے، صاف ستھرا بہترین، اور یہ بہت ہی خوبصورت اور گڈ لکنگ ہے۔ جب آپ اس کے تھرو پڑھائیں گے، ٹیچ کریں گے، ایسا لگے گا کہ گھر سب جو ہے نا امریکہ کے اندر بیٹھ کر کسی ہائی لیول کے آفس میں پڑھا رہے ہیں، تبھی اس کا جو ہے نا اچھا امپریشن جائے گا۔ تو یہ دو سے چار وجوہات تھی جس بنا پر کیمرہ آن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیمرہ آن لائن کلاسز میں کیا جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ تو ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ تو اسلامک سبجیکٹس ہوتے ہیں، قرآن پاک وغیرہ۔ میتھ جب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے آن لائن، یا ویسے اب جس طرح کرونا آ گیا تھا، آن لائن کلاسز ہو رہی تھی اسکولوں کی، تو اس میں کیا آپ نے یوٹیوب پر اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جو لیکچر ریکارڈ کروانے والے ہوتے ہیں، جو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکچرار ہوتے ہیں، اساتذہ کرام، وہ کیا کرتے ہیں، بورڈ پر بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے کیمرے کو بورڈ پر فکس کر دیتے ہیں، اور بورڈ پر فکس کرنے کے بعد ویڈیو کال ان کی آن ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو بچے وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ بورڈ پر ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ تو جو دنیاوی سبجیکٹ ہیں اسکول کے حوالے سے، تو وہ سارے کے سارے تقریباً تمام مضامین اب بورڈ پر پڑھائے جاتے ہیں، اس کا املا کرایا جاتا ہے، خوش خطی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ تو عام طور پر کیمرہ وہاں بھی اسکول کی جتنا بھی سبجیکٹس ہیں عمومی طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہماری فیلڈ ہے قرآن پاک پڑھانے والی، اس کے اندر آپ کیمرہ آن کریں یا نہ کریں، یہ جو ساری ترتیب تھی اور جو وجوہات تھی، یہ ساری میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔